إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون وقال الله تعالى في مقام الآخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی توصیف، ہر قسم کی بندگی، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، تنہائی، یکتائی اللہ رب العالمین کے لیے جو کائنات کا اکیلا ہی سچا معبود ہے، اور درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء حبیب اللہ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں سویڈن میں حکومتی پارٹی نے قرآن کریم کی توہین کی اور انہیں اپنی اس ناپاک حرکت پر کوئی شرمندگی بھی نہیں ہوئی۔ مسلمانوں کے لیے یہ بڑا افسوس کا موقع ہے کہ 57 اسلامی ممالک کی موجودگی میں
ان کی عظیم تر کتاب جو اسلام کی بنیادی کتاب ہے اس پر حرف آئے اور مسلمان اس کے سد باب کے لیے کوششیں نہ کریں۔ میرے عزیز بھائیو، حقیقت تو یہ ہے کہ کفار یہ عمل اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے ایمان کا امتحان لیں، کہ مسلمانوں کو اپنے رب سے کتنی محبت ہے، اپنے رب کی نازل کردہ کتاب سے کتنی محبت ہے، اور اپنے پیغمبر سے کتنی محبت ہے۔ لیکن ہم مسلمان جو اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں ان کی قدر نہیں کرتے۔ میں بار بار آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے آخری نبی جو تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہیں اس نبی کی امت بننے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے، اور اللہ نے قرآن کریم میں اس انعام کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ امت محمدیہ کو اتنا بڑا اعلیٰ مقام اور مرتبہ اللہ آخرت میں عطا کرے گا کہ دیگر امتیں بھی حیران ہوں گی۔ دیگر امتوں کی صحیح یا غیر صحیح ہونے کی گواہی اس امت نے دینی ہے کہ وہ حق پر تھے یا باطل پر تھے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے تبلیغ کرتے کرتے چلے گئے، آخر میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے پوچھے گا کہ بھائی نبوت پہنچائی؟ جی ہاں اللہ پہنچائی، میں نے حق ادا کیا، میری قوم نے میری دعوت کو رد کیا۔ اللہ پوچھیں گے گواہ کون ہے؟ گواہی بھی تو چاہیے نا اس کے لیے۔ کہا جی امت محمدیہ گواہ ہے، وہ گواہی دے گی۔ ہم تو نوح علیہ السلام کے زمانہ میں موجود ہی نہیں تھے، ہم کیسے گواہی دیں؟ لیکن یہ اللہ نے ہمیں شرف عطا کیا، یہ امت محمدیہ گواہی دے گی اے اللہ تیرا نبی تیرا رسول آیا، اس نے آ کر امت کو جو ہے توحید کی دعوت دی، انہوں نے نہیں مانا۔ اللہ پوچھے گا کس بات پر گواہی دے رہے ہو؟ آگے سے جواب دیں گے اللہ ہمیں ہمارے پیغمبر نے سچی کتاب لا کر دی تھی جس کے اندر تیرا کلام موجود تھا، اور اس کے اندر یہ تھا کہ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے جھٹلا دیا۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے ہمارا رب سب سے سچا ہے اور ہماری کتاب بھی سچی ہے، اس لیے ہم گواہی دے رہے ہیں۔ اس طرح دیگر امتوں پر بھی گواہ بنے گی۔ یہ اعزاز کسی کو ملا؟ نہیں ملا میرے عزیز بھائیوں۔ اور یہ اعزاز ملے بھی کیسے؟ اس لیے کہ دیگر امتوں کے اندر نقص ہے، عیب ہے، کمزوری ہے، وہ سارے نبیوں کو بھی سچا نہیں مانتے، وہ ساری کتابوں کو بھی سچا نہیں مانتے، یہ کمزوری ہے ان کے اندر۔ یہ واحد اسلام مذہب ہے جو اللہ کے تمام نبیوں کو بھی سچا مانتا ہے اور اللہ کی نازل کردہ کتابوں کو بھی سچا مانتا ہے، کسی نبی کی توہین اور تنقیص نہ کرتا ہے نہ برداشت کرتا ہے، اور نہ کسی اللہ کی کتاب کی توہین اور تنقیص نہ کرتا ہے نہ برداشت کرتا ہے۔ یہ خوبی صرف اسلام کے اندر ہے، کسی اور دین کے اندر نہیں۔
اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، اور پھر اللہ نے جو ہمیں کتاب دی وہ بھی سب سے اعلیٰ کتاب۔ یہ قرآن مجید یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو چھپا کر رکھا امت محمدیہ کے لیے۔ ابراہیم اللہ کے خلیل پیغمبر تھے، ان کو بھی یہ کتاب نہیں دی۔ موسیٰ کلیم اللہ تھے، ان کو بھی نہیں دی۔ زبور جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو دی، وہ بھی اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، لیکن جب قرآن جو عظمت والی کتاب تھی اللہ نے چھپا کر رکھی، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ نازل فرما کر ہمارے جو ہے معاشرے کے اندر اس کو فروغ دیا۔ اس کی عظمت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ جو ہے وہ کسی کا نہیں۔ اللہ کے بندو، اس کتاب نے آ کر ان لوگوں کو جو چوری کرنے والے سے چوری سے روک کر متقی اور پرہیزگار بنا دیا، جو ڈکیتیاں کرنے والے تھے اس کو امن کے علمبردار بنا دیا، جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے تھے بیٹیوں کی پرورش کرنے پر ایک قابل فخر بات بنا دیا۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ آج ہمارے پاس بھی وہ قرآن ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کس قسم کا ہے، آپ خود اندازہ لگا لیں۔ قدر نہیں ہے۔ وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، ہم نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو کرنی چاہیے تھی، کہ اس نے اتنی عظیم کتاب دی۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے، اس کتاب کو پڑھتے، اس پر عمل کرتے، دنیا میں بھی عزت ہمیں ملتی، آخرت میں بھی عزت ہمیں ملتی، اور اللہ کے ہاں جو ہے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بھی یہ کتاب بنتی۔ ہم اللہ کی جنت میں اس کتاب کے توسط سے چلے جاتے۔ اصل میں غیر مسلم شروع ہی سے حسد کا شکار رہا ہے، چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو۔ کیوں؟ وہ اس لیے حسد کرتے رہے کہ ان کو اتنی اعلیٰ کتاب کیوں ملی، ان کو اعلیٰ نبی کیوں ملا۔ اللہ نے قرآن کریم میں ہی فرمایا، ام یحسدون علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ لوگ حسد کرتے ہیں؟ یحسدون سے مراد یہودی بھی ہیں، یحسدون سے مراد عیسائی بھی ہیں، یحسدون سے مراد سارے غیر مسلم ہیں۔ کیا یہ حسد کرتے ہیں اس بات پر؟ علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ نے آپ پر فضل اتارا ہے، جو اللہ نے آپ کو فضیلت والی کتاب دی ہے، جو نبوت دی ہے، اس پر یہ حسد کرتے ہیں؟ ان کے حسد کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے نہ یہ آپ کی نبوت کو روک سکتے ہیں، نہ اللہ کی کتاب جو ہے اس کو مٹا سکتے ہیں۔ یہ محض خود جلتے رہیں گے، اپنے آپ کو سزا دیتے رہیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے نبی کا بھی دفاع کرنا، اس کتاب کا بھی دفاع کرنا۔ اللہ دفاع کرنے پر قادر ہے، وہ خود بھی کر سکتا ہے۔ اللہ نے اس کتاب کے بارے کیا فرمایا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ ذکر خود نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت بھی کر رہے ہیں۔ جب سے قرآن نازل ہوا آج تک مسلمان تو درکنار، غیر مسلم بھی اس بات کے شاہد ہیں کہ قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکی۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح نازل ہوا تھا، یہ واحد کتاب ہے، وگرنہ تورات اللہ نے لکھ کر دی، اس کے باوجود بھی یہودیوں نے اس میں تبدیلی کر دی۔ تو اتنی سچی کتاب، اللہ حفاظت پر بھی قادر، کوئی اس کتاب کو مٹا نہیں سکتا، اور جو اس کی توہین اور تحقیر کرنے والا ہے خود مٹ گیا
اور خود جو ہے ذلت و رسوائی اس کا مقدر بنی۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جب شروع میں یہ قرآن نازل ہوا تو اس دوران مشرکین مکہ کا دور تھا، اللہ کے نبی پر قرآن نازل ہوا، آپ نے سنانا شروع کیا تو آگے سے باتیں پتہ کیا سننے کو ملی؟ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ۔ یہ بد نصیب بدبخت اللہ کا قرآن ماننے کے بجائے کیا زبان سے جملہ ادا کر رہے ہیں؟ قالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اے وہ شخص جس کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا ہے، انک لمجنون، تم تو خود ہی دیوانے ہو، تم تو پاگل ہو، نعوذ باللہ۔ انہوں نے نہ صرف قرآن کی تحقیر کی بلکہ صاحب قرآن کی بھی تحقیر کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کو اس بات پر بڑا غصہ آیا، فرمایا میرے پیغمبر یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پاگل ہیں، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس پر قرآن نازل ہوا وہ صحیح نہیں ہے۔ میں قرآن میں ایسی آیات نازل کر دیتا ہوں قیامت تک پڑھی جاتی رہیں گی، اور آپ کے صحیح ہونے کا ذکر ہوگا اور ان کی بد اخلاقی کا ذکر ہوگا۔ مسلمان وہ پڑھے گا تب بھی ان پر لعنت برسے گی، غیر مسلم مطالعہ کرے گا تو وہ اپنے اوپر بھی لعنتیں بھیجتا نظر آئے گا۔ اللہ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اے میں میرے پیارے پیغمبر، مجھے قسم ہے نون کی، مجھے قسم ہے قلم کی، بعض علماء کہتے ہیں مجھے سیاہی دوات کی قسم، مجھے قلم کی قسم۔ اللہ قسم کھا کر جو ہے بات کو پختہ کر رہا ہے، اللہ نہ بھی کھائے تو تب بھی بات سچی، لیکن قسم کھا کر لوگوں کو یقین دلا رہا ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرے محبوب پیغمبر یہ کہتے ہیں جس پہ قرآن اترا ہے وہ مجنون ہے، آپ اپنے رب کے انعامات کی بنا پر دیوانے نہیں ہیں، مجنون نہیں ہیں۔ اللہ کا آپ پر بڑا سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنا سب سے پیارا نبی بنا لیا ہے۔ آپ جو ہے دیوانے اور مجنون نہیں ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ جو دیوانے ہوتے ہیں لوگ ان کو اہمیت نہیں دیتے، وہ گالی بھی دیں تو لوگ برا محسوس نہیں کرتے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس کو ہم کیا کہیں؟ اس کی اچھائی اور برائی جو ہے لوگ اس پر ایکشن نہیں لیتے، پاگلوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اے میرے محبوب پیغمبر آپ کے ہر قول اور عمل کا اللہ نے اتنا اجر رکھا ہے کہ لکھنے کے لیے قلم بھی نہ کافی ہیں۔ غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں، یہ کافر یہ آپ کی گستاخی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ گواہی دے رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو سب سے اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں۔ آپ جیسا اخلاق کائنات کے اندر کسی کا ہے ہی نہیں، آپ اخلاق کے بادشاہ ہیں۔ تو اب جو پاگل ہوتا ہے وہ بد اخلاق ہوتا ہے، آپ تو خوش اخلاق ہیں۔
تو اللہ نے فوراً ان کا منہ بند کر دیا، اور پھر وہ آگے چل کر کیا کہنے لگے لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ یہ نبی جب قرآن پڑھے، جب یہ نبی قرآن کی تلاوت کرے، آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے تم کیا کیا کرو، اس دوران شور شرابہ شروع کر دیا کرو، قرآن کو نہ سنا کرو، قرآن پر غور نہ کیا کرو، اس لیے کہ قرآن بھی عربی زبان میں ہے، تمہاری زبان بھی عربی ہے، یہ قرآن سنو گے، کہیں یہ اپنا دین چھوڑ کر اس کا دین قبول نہ کر لو، تم اس دوران شور مچایا کرو۔ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، اس طرح تمہاری آواز اونچی ہو جائے گی، تم غالب آ جاؤ گے، یہ محمد قرآن سنانا چھوڑ دے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو بندہ نہ سنے اس سے بڑا بد نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں بھی بڑی کمزوری ہے، ہماری بسوں پہ، ہماری ویگنوں پہ، ہمارے رکشوں پہ قرآن کی آواز نہیں آتی، میوزک کی آواز آتی ہے، جو شیطانی آواز ہے، جو شیطانی آواز ہے۔ خود بھی برے بنتے ہیں، دوسروں کو بھی برا بنا دیتے ہیں۔ ایک بندہ اگر خود گناہ کرے، چلو خود اپنے گناہ اپنے ذمہ لے، لیکن دوسروں کو گناہ سنا کر دوسروں کے گناہ بھی اپنے ذمہ لیتے ہیں۔ یہ بڑی بد نصیبی ہوتی ہے کہ بندہ گناہ کے ساتھ دوسروں کے گناہ بھی اپنے اوپر لاد لے، اور اس طرح کرنے والے بسوں کے اندر، ویگنوں کے اندر، یا جو ہے موبائل میں ٹیونے لگا کر اپنا گناہ بھی لیتے ہیں اور دوسرے کا گناہ بھی اپنے سر پہ اوپر لیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے نے جب گناہ کیا نا، قتل کر دیا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے غلط راستہ ایجاد کیا، طریقہ ایجاد کیا، قیامت تک جو ہے جو جتنے ناحق قتل ہوں گے گناہ اس کو بھی ملے گا۔ ایسا کام نہ کرو میرے پیارے بھائیوں جس سے اپنا بھی گناہ اور دوسروں کا بھی گناہ۔ قرآن سنو، قرآن، اور یہ کفار کا شیوا ہے، قرآن سے منہ پھیرنا اور جو ہے فضولیات کے اندر جو ہے اپنا وقت صرف کرنا۔ انہوں نے جب کہا نا کہ یہ قرآن نہ سنو، یہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 26 ہے، اللہ نے فوراً آیت نازل فرما دی، فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اے مسلمانوں، جب قرآن پڑھا جائے تم بڑے غور سے، بڑے ذوق سے، بڑے شوق سے خاموش ہو کر سنا کرو، اور لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ اللہ کا وہ کلام ہے، جب تم اس کو کانوں سے سنو گے اللہ آسمانوں سے رحمت نازل تمہارے اوپر فرمائے گا۔ آج ہمارے گھروں کے اندر کیوں بیماریاں ہیں؟ آج ہمارے مقدمات کیوں زیادہ ہیں؟ آج ہماری غربت کیوں ہے؟ آج ہمارا ملک جو ہے دیوالیہ کیوں ہے؟ ہم نے قرآن کی وہ قدر کی؟ گھروں کے اندر قرآن کے اوپر مٹی پڑی رہتی ہے، گرد و غبار جم جاتی ہے، کئی دن، 15 دن، مہینہ، صرف ہم نے کیا قرآن کو رکھا ہے رمضان میں کچھ دن پڑھ لیں گے، باقی پورا سال کا۔ اللہ کے بندو، میں یہاں پہ ایک بڑی اہم بات کہا کرتا ہوں، سونے کی قدر صرف سونار کو ہوتی ہے، ہیرے کی قدر صرف جوہری کو ہوتی ہے۔ ہیرا اگر لوہار کو دے دیا جائے تو وہ کوٹ دیتا ہے، اس کو کیا پتا اس کی کیا قدر و قیمت ہے۔ آج ہمارے پاس یہ کتاب تو موجود ہے لیکن قدر و قیمت کا پتہ نہیں، اور جو قومیں اپنی کتاب کی قدر و قیمت کو نہیں جانتی، اللہ پھر انسانوں سے ہٹا کر انہیں گدھوں سے تشبیہ دیتا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب منبر رسول پہ اتنی بڑی بات، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا
سورہ الجمعہ ہے جو اللہ کے نبی جمعہ میں بھی تلاوت کیا کرتے تھے، جمعہ کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے اپنی کتاب تورات دی تھی اور انہوں نے اس کتاب پر عمل نہیں کیا، کتاب کی قدر نہیں کی، اپنی مرضی کے مطابق چلے اور مرضی کے مسائل اس میں داخل کر دیے، حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، انہوں نے اس کتاب کو پڑھا نہیں، آگے نتیجہ کیا ہوا؟ کمثل الحمار، گدھے کی طرح بن گئے، یحمل اسفارا، جو وزن اٹھا کر جاتا ہے، بوجھ اٹھا کر جاتا ہے، اس کے اوپر جو ہے نا آپ قرآن کریم جو ہے وہ جو ہے ایک بیگ کے اندر جو ہے پیک کر کے رکھ دو یا ایک مٹی کا بورا رکھ دو، اس کے لیے برابر ہوتا ہے۔ یہ مثال اللہ نے کیوں دی ہمارے لیے؟ کیوں دی؟ وجہ کیا تھی؟ ہمیں کیا ضرورت تھی ان کی کتابوں کی مثالیں لینے کی؟ اللہ نے یہ مثال مفسرین کہتے ہیں اس لیے دی کہ ان کو اللہ نے سب سے اعلیٰ کتاب دی ہے، اور اگر یہ اس کتاب کی قدر و منزلت کو نہیں سمجھیں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں بنائیں گے تو پھر ان کی مثال بھی گدھوں جیسی ہو جائے گی۔ غور کیا کریں، سوچا کریں، اللہ نے بڑا عمدہ تحفہ دیا ہے اور فرمایا تمہارے اوپر رحم ہوگا۔ یہ سورہ اعراف آیت 204 ہے۔ آگے تیسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، یہ اللہ نے بابرکت کتاب نازل کی ہے، اے لوگو اس کتاب کو پڑھو، اس کتاب کو سمجھو، اس کتاب کی پیروی کرو۔ جب یہ تو پیروی کرو گے وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو گے اور پھر اللہ رحمتوں کی بارش تمہارے اوپر فرمائے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیجئے، جہاں پر اللہ کی رحمت آتی ہے نا ساری پریشانیاں ختم، سب پریشانیاں ختم، اور جہاں سے اللہ کی رحمت چلی جاتی ہے وہاں مصائب ہی مصائب ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو سکون ملے، امن ملے، اپنی جسمانی طور پر بھی یہ صحیح ہو، بیوی بچے بھی صحیح ہوں، گھر بار بھی صحیح ہو، سارے معاملات اس کے صحیح ہو جائیں۔ یہ کب ہوں گے؟ جب اس کتاب پر عمل ہوگا۔ اب مشرکین مکہ کا تیسرا سٹیج کیا تھا؟ دوسرے نمبر پہ تو انہوں نے کہا جی یہ نبی صحیح نہیں ہے، اب کیا اس کی کتاب سنو ہی نہیں، قرآن سنو ہی نہیں، لوگوں کو منع کیا، لیکن جو بھی قرآن سنتا وہ مسلمان ہو جاتا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھنے لگے تو ان کے بچے، ان کی عورتیں آ کر سننے لگیں، ان پہ بھی پابندیاں لگانے لگے، نہ پڑھا کرو ابو بکر۔ تیسرا انہوں نے قدم یہ اٹھایا، کہنے لگے یہ قرآن ہے ہی جھوٹی کتاب، سچی ہے ہی نہیں، یہ تو محمد جو ہے نا نعوذ باللہ گھڑ کر لے آئے ہیں، لہذا سچی کتاب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فوری طور پہ اعلان فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اے لوگو یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک شبہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ قرآن ہے، یہ اللہ نے اتارا ہے، اور اس سے ہدایت صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جن کے دل کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہو، مگر یہ کتاب فائدہ نہیں دیتی۔ ابو جہل نے بھی سنی تھی، فائدہ نہیں ہوا، ابو لہب نے بھی سنی تھی، فائدہ نہیں ہوا۔ فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ ابو بکر نے تقوی اور پرہیزگاری سے سنی، فائدہ ہو گیا۔ عمر فاروق نے سنی، فائدہ ہو گیا۔ بلال حبشی نے سنی، فائدہ ہو گیا۔ اور تو چھوڑو عیسائیوں کا بادشاہ نجاشی، حبش کا بادشاہ، اس نے جب سنا تو فائدہ ہو گیا۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ،
7واں پارہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے قرآن سنا نا، عیسائیوں کے بادشاہ نے، دل جو ہے صاف تھا، تعصب نہیں تھا جیسے آج کل ہے، تو اس فوراً تفیض من الدمع مما عرفوا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیوں؟ حق کو پہچان لیا انہوں نے۔ تو جس نے غور سے سنا بڑا فائدہ ہوا۔ جب انہوں نے کہا یہ قرآن من گھڑت ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اگر یہ قرآن جو ہے من گھڑت ہے، اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، اے مشرکین مکہ، تم خود عربی زبان میں اپنے آپ کو ماہر کہتے ہو، یہ قرآن بھی عربی میں آیا ہے، ذرا تم اس جیسا قرآن پورا نہیں تو کم از کم 10 صورتیں ہی بنا کر لے آؤ، ہم مان لیں گے یہ قرآن سچا نہیں۔ 10 صورتیں لے آؤ۔ اللہ نے اس کا تذکرہ بھی سورہ ہود آیت نمبر 13 میں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ام یقولون افتراہ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ گھڑا ہوا قرآن ہے تو 10 صورتیں اس طرح کی بنا کر لاؤ، اور اکیلے نہیں، اپنے سارے چیلوں کو، شیطانوں کو جمع کر لو، اور جمع کرنے کے بعد بنا کر لاؤ، ان کنتم صادقین، سچے ہو تو لے کر آؤ۔ آج تو عربی زبان میں لوگ اتنے ماہر بھی نہیں جتنے وہ تھے۔ اللہ نے چیلنج دے دیا، کئی دن تک انتظار کیا، کوئی جواب نہیں آیا، کوئی بنانے کی جسارت نہیں کر سکا، طاقت نہیں رکھ سکا۔ اللہ نے فرمایا اچھا 10 صورتیں بنانے میں ٹائم لگتا ہے، وقت لگتا ہے، ایک اور چیلنج تمہیں دیتا ہوں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اگر پورا قرآن نہیں لا سکتے نا تو ایک سورت اس قرآن کی طرح کی بنا کر لے آؤ، ایک سورت، زیادہ نہیں۔ کتنا ٹائم لگے گا؟ اور سب کو بلا لو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 23 ہے۔ اللہ نے چیلنج دے دیا، اس چیلنج کے باوجود بھی جو ہے نا کوئی بھی یہ صورت لانے کی طاقت نہ رکھ سکا۔ بعض نے جو ہے نا کچھ بنانے کی کوشش بھی کی۔ ایک نے بنائی الفیل و ملفیل وما ادراک ملفیل، ہاتھی کیا ہے، اس کے بارے میں بنائی۔ لوگوں نے کہا لو یہ قرآن ہے، اپنوں نے کہا ایسے کیسے ہوتا ہے؟ قرآن کی فصاحت و بلاغت اس کے اندر ایک ذرا بھی نہیں ہے، اپنوں نے اس کو رد کر دیا، تو کچھ بھی نہ لا سکے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوكَ بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 ہے۔ اللہ نے فرمایا پوری دنیا والوں کو یہ میرا چیلنج ہے، ان سے کہہ دیجئے سارے انسان جمع ہو جائیں، اگر انسانوں کے بس میں نہ ہو تو جنات کو بھی جمع کر لیں، وہ بھی اپنے آپ کو بڑے طاقتور کہتے ہیں، جمع ہو جائیں، اور جمع ہو جانے کے بعد کیا کریں؟ ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، اس قرآن کی طرح کا قرآن لے آئیں، لیکن میں اعلان کرتا ہوں کہ یہ ایسا نہیں لا سکیں۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگر بعض کے مددگار بھی بن جائیں نا تو تب بھی انہیں نہیں لا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور اللہ کے مقابلے میں کوئی بندہ کیا سارے مل کر بھی نہیں آ سکتے، تو وہ ناکام ہو گئے، نامراد ہو گئے۔
آخر میں جو ہے پھر اللہ کے نبی کو اور مسلمانوں کو تکالیف پہنچانا شروع کر دی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تم ایسا کرو، حبشہ چلے جاؤ۔ کچھ صحابہ حبشہ چلے گئے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ جو ہے مدینہ آ جائیں اور مدینہ میں آ کر اللہ کا قرآن سنائیں۔ خوش نصیبی مدینہ کے والوں کے لوگوں کے مقدر میں تھی، وہاں آ گئے۔ وہاں پر بھی بہت سے بد نصیب ایسے تھے جنہوں نے قرآن کی قدر نہیں کی، اللہ نے ذلیل و رسوا کر دیا۔ وہاں پر جب آپ نے واعظ و نصیحت کی، جو صاف دل کے تھے وہ سچے مسلمان بن گئے، اور کچھ جو ہے جنہوں نے دکھاوے کے لیے کلمہ پڑھ لیا ان کو منافق کہا جاتا ہے۔ منافق انہوں نے کیا کیا؟ وہ قرآن کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ کیا ہے جی، اپنی طرف سے باتیں بنا بنا کر پیش کر دیتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا کیوں مذاق اڑاتے ہو قرآن، تو عذر کیا پیش کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ توبہ آیت نمبر 65 اور 66 میں نقشہ کھینچ دیا۔ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ وہ قرآن کا مذاق اڑاتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا کیوں اس کا مذاق اڑاتے ہو، وہ کہتے ہم تو دل لگی کے لیے ایسے کرتے ہیں، کوئی ہمارے حقیقت میں اس کا مذاق اڑانا مقصود نہیں ہوتا۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ نے فرمایا ذرا سوچو تو صحیح، تمہاری عقل کہاں چلی گئی؟ تم تو جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے، تمہیں مذاق اڑانے کے لیے اللہ ہی ملا ہے۔ تمہیں مذاق اڑانے کے لیے اللہ ملا ہے، اور غور نہیں کرتے ہو تمہیں پیدا کس نے کیا؟ تمہاری ناک کس نے بنائی؟ کان کس نے بنائے؟ ہاتھ کس نے بنائے؟ تمہیں کھانے کو کس نے دیا؟ پینے کو کس نے دیا؟ آسمان کس نے بنایا؟ زمین کس نے بنائی؟ ساری باتیں مانتے ہو اللہ نے بنائی، اور مذاق بھی اللہ کا اڑاتے ہو۔ اللہ نے سخت ڈانٹ پلائی، کیا تم اللہ کا مذاق اڑاتے ہو؟ وَآيَاتِهِ، اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہو۔ آیات سے مراد اللہ کی کتابوں کا مذاق اڑاتے ہو، قرآن کا مذاق اڑاتے ہو۔ یہ مذاق اڑانا یا تو مشرکین مکہ نے ابتدا کی، بعد میں منافقین نے یہ عمل کیا، مذاق اڑایا قرآن کا۔ وَرَسُولِهِ، اور رسول ہی تمہیں ملا ہے مذاق اڑانے کے لیے۔ یہ کفار بھی وہی کرتے ہیں، یا تو مشرکین مکہ والا کام کرتے ہیں یا منافقین والا کرتے ہیں۔ کنتم تستہزئون، تم جو ہے مذاق اڑاتے ہو اللہ کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسول کا۔ اللہ فرماتے ہیں لا تعتذروا، اب تم نبی کے سامنے آ کے معذرت کر رہے ہو، عذر پیش کر رہے ہو کہ ہم تو دل لگی کے لیے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، یہ کرنے کے بعد تمہارا کفر واضح ہو گیا۔ اللہ کا انکار کرنا، اللہ کی کتاب اور رسول کا انکار کرنا واضح ہو گیا۔ اب اس کی سزا سن لو۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم چاہیں گے تو ان میں سے بعض کو معاف کر دیں گے۔ نعذب طائفتاً، لیکن ایک جماعت کو ہم ضرور عذاب دیں گے۔ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، اس لیے کہ وہ بہت بڑے مجرم ہیں ہماری نظر کے اندر۔ اللہ نے پھر ان کی تذلیل تحقیر پتہ کیسے کی؟ سورہ الانفال اور سورہ التوبہ، یہ دو صورتیں جو ہے نا منافقین کی تذلیل اور تحقیر میں نازل ہوئی ہیں۔ جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا منافقین کی تحقیر اور تذلیل ہوتی رہے گی، تو کتنی بڑی ناکامی ہے، کتنی بڑی ناکامی ہے۔ یاد رکھیں قرآن کریم جو ہے نا یہ اللہ کا نور ہے، نور، اور اللہ کا نور جو ہے جو اس کی مخالفت کرتا ہے وہ خود بے وقوف اور احمق کہلاتا ہے۔ سورج کو آپ دیکھیں، چمکتا ہوا سورج ہے نا، روشن ہی ہے، نور ہے۔ چاند کو دیکھیں، اس میں بھی نور ہے۔
جو چاند کی طرف تھوکتا ہے تھوک اس کے اوپر آتی، جو سورج کی طرف جو ہے وہ تھوکتا ہے تھوک اس کے اوپر آتی ہے۔ کیا سورج کی روشنی کسی کے مذمت کرنے سے ختم ہو جائے گی؟ کیا چاند کی چاندنی ختم ہو جائے گی؟ جب اللہ کی یہ مخلوق ہے اس کی روشنی ختم نہیں ہو سکتی، اور قرآن اللہ کا کلام ہے، کیا اس کو دنیا والے مٹا دیں گے؟ یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے کہ قرآن جو ہے اللہ خود بھی نور ہے، اور اس نے یہ نور ہمارے پاس نازل فرمایا اپنا۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اے لوگو اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، اللہ خود نور سے بنا ہوا نور ہے، اور اللہ کا نور دنیا والے دنیا کے اندر نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے اپنے نور کی تجلی تھوڑی سی جو ہے پہاڑ پر ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اللہ نور ہے اور اس نے نور ہی نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے بڑی مضبوط دلیل آ گئی۔ دلیل کس بات کی؟ یا تو یہ کہ اسلام کی، یا تو یہ کہ زندگی گزارنے کی، یا جنت میں جانے کی دلیل آ گئی تمہارے پاس۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور اللہ نے تمہیں اپنا نور عطا کیا ہے۔ یہ قرآن کریم نور کی صورت میں تمہیں عطا کیا ہے۔ سورہ نساء آیت 174 ہے، اور دوسرے مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت نور سے کی ہے۔ کیوں؟ اگر آپ قرآن کریم کو پڑھیں گے تو اللہ نے سورج اور چاند کو بھی نور قرار دیا ہے، جیسا کہ سورہ نور میں آتا ہے وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا۔ اے لوگو، زمین میں اللہ نے چاند کو نور بنایا ہے اور سورج کو جو ہے نا روشن چراغ بنایا۔ اب یہ ایسی چیزیں ہیں بندہ دیکھتا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، کوئی ان کی روشنی ختم کر سکتا ہے؟ کوئی ان کو مٹا سکتا ہے؟ جب نہیں مٹا سکتا تو پھر اللہ کے اس قرآن کی روشنی کو کیسے مٹا پائے گا؟ نہیں مٹا پائے گا، چاہے وہ سویڈن ہو، چاہے وہ ڈنمارک ہو، چاہے پورا یورپ ہو، نہیں مٹا پائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کفار ہمیشہ کوشش کرتے رہے اللہ کے نور کو مٹا دیں، اللہ کے نور کو ختم کر دیں۔ یاد رکھو، یہ منہ سے جتنی باتیں کرتے رہیں یا اپنے عمل سے جو بھی کرتے رہیں، وَيَابَ اللَّهُ إِلَّا أَن يَتِمَّ نُورَهُ، اللہ کبھی بھی ان کی چال کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ اللہ انکار کر دے گا، اللہ ان کی چال کو لوٹا دے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر نہ پسند کریں۔ سورہ توبہ آیت 32 ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، یہ آخر تک رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، سورہ صف آیت 8 ہے۔ اور مومنوں کو کیا تعلیم دی؟ میں مومنوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم اپنا کام کرو۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ تم اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت پر مکمل ایمان رکھنے والے بنو۔ مکمل ایمان ہونا چاہیے تمہارا۔
اللہ مومنوں سے کہہ رہا ہے تم مکمل ایمان لاؤ، اس لیے کہ اللہ کو معلوم تھا بہت سے لوگ کلمہ پڑھنے والے ہوں گے اور مومن ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہوں گے، نمازیں ان کی جائیں گی، روزے ان کے جائیں گے، قرآن کی تلاوت سے انہوں نے منہ پھیر لیا ہوگا، اللہ کی عبادات انہوں نے چھوڑ رکھی ہوں گی، اس لیے اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ تمہیں یہ معاملات بھی دکھائے گا۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اس نور کی پیروی کرو جو ہم نے تمہیں عطا کیا، جو ہم نے نازل فرمایا۔ کون سا نور؟ اللہ نے قرآن کی صورت میں ہمیں عطا کیا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ کو ساری خبر ہے۔ سورہ التغابن آیت 8 ہے۔ یاد رکھیے کتنا بڑا انعام اللہ نے دیا، اور کل قیامت کے دن بھی کیا ہوگا، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم۔ کل قیامت کا دن ہوگا، یہ قرآن سے محبت کرنے والے، اس نور کو روزانہ پڑھنے والے، اس نور پر عمل کرنے والے، اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی بنانے والے، قیامت کے دن اللہ کا اعلان ہوگا اللہ آج کے دن نبی کو بھی رسوا نہیں کرے گا اور ان لوگوں کو بھی آمنو معہو جو اس پر ایمان لائے تھے ان کو بھی اللہ رسوا نہیں کرے گا۔ مطلب کیا ہے؟ آخرت کی پریشانیوں سے ان کو بچائے گا۔ اور آگے چل کر کیا فرمایا؟ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کے آگے بھی نور ہوگا، ان کے دائیں بھی نور ہوگا۔ یہ نور کیسے ملے گا؟ یہ قرآن کریم سے محبت، پیار، عمل کرنے پڑھنے پہ ہوگا نا۔ یاد رکھیے نور جو آخرت میں ملنا ہے یا تو نماز کی وجہ سے یا قرآن کی وجہ سے، کیونکہ نماز کے بارے بھی ہے من حافظ علیہ کانت لہو برہانا نورم و برہانم و نجاتا یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ نور کا باعث بنے گی، یہ ایک دلیل بنے گی جنت میں جانے کی۔ تو نماز کی وجہ سے نور ہوگا۔ ہم کتنے اس میں سستی کرتے ہیں۔ قیامت کے دن جو ہے نور جو ہمیں ملنا ہے آگے پیچھے، اور یہ قرآن کی وجہ سے وَنُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ پھر بھی مومن وہاں کہیں گے اللہ جو نور ابھی عطا کیا ہے اس کو اور زیادہ بڑھا دے، مکمل کر دے اور ہمارے گناہ بھی معاف کر دے، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ تحریم آیت 8 ہے۔ لیکن وہاں پر جو منافق ہوں گے نا، جو صرف کلمہ پڑھا قرآن سے محبت نہیں، ان کا حال کیا ہوگا؟ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، وہ کہیں گے اے ایمان والو تمہارے تو آگے بھی نور ہے، دائیں بھی نور ہے، ہمیں بھی اپنے نور میں سے کچھ نہ کچھ دے دو نا، ہم اس روشنی میں چل کے کوئی آگے راستہ پا لیں، کہیں صحیح جگہ پر منزل تک پہنچ جائیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان کو کہا جائے گا آج یہاں تمہیں نہیں نور ملے گا، نور وہاں دنیا میں حاصل کرنا تھا، وہاں جاؤ، وہاں سے لے کے آؤ، وہاں ملے گا۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، پھر ان کے لیے ایک دیوار بنائی جائے گی اور اس میں ایک دروازہ ہوگا، ظاہراً اس کے اندر باطناً رحمت ہوگی، ظاہراً اس کے سامنے عذاب ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ سورہ حدید آیت 13 ہے، وہ اس دوران جو ہے پریشانی کے عالم میں ہوں گے۔ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ قرآن کریم اللہ کا نور ہے، اس کو کوئی جو ہے وہ مٹا نہیں سکتا۔ لیکن اب چونکہ دنیا کے اندر لوگ سازشیں کر رہے ہیں، اس میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی؟ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ میں اس کے بارے مختصر سی مثال دیا کرتا ہوں۔ نیکی چاہے معمولی کیوں نہ ہو، چاہے آپ کو اس کا فائدہ نظر آئے یا نہ آئے، اللہ کے ہاں بڑی قدر ہوتی ہے، بڑی قدر ہوتی ہے۔ اللہ بڑا قدردان ہے، چھوٹی نیکی پر بھی بڑا اجر دیتا ہے۔
ابراہیم علیہ السلام پر جب آگ جلائی گئی ان کو جلانے کے لیے، تو بلبل جو ہے وہ ایک ایک قطرہ لا رہی تھی پانی کا. کیا اس ایک قطرے سے آگ بجھ جاتی؟ وہ نہیں بجھنی تھی. لیکن کیا ہے، اس کی ایک کوشش تھی. اللہ نے اس کی کوشش کی قدر کی، اس کو باغات میں جگہ دی. اور گرگٹ جو ہے یہ پھونکے مار رہا تھا کہ اس کو بھڑکاؤں. کیا اس کی پھونکوں سے وہ آگ بھڑک جانی تھی؟ نہیں بھڑکنی تھی. لیکن کیا ہے، اس نے ایک بری کوشش کی. اس کا نتیجہ کیا ملا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو میرا امتی اس گرگٹ کو ایک ضرب کے اندر مارے گا 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی. تو آپ کا کام ہے کوشش کرنا، جتنی آپ کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ جتنا زیادہ ہو سکے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قرآن سے سچی محبت کریں. سچی محبت یہ ہے کہ خود بھی قرآن کی تلاوت روزانہ معمول بنائیں. آپ کو میں دعوے سے کہتا ہوں آپ روزانہ 1 پاؤ پارا جو ہے روزانہ پڑھنا شروع کر دیں. یقین مانیے آپ کے دل کو جو سکون ملے گا، آپ لاکھوں ڈاکٹری دوائیاں حکیموں کی طبیبوں کی کھا لیں اتنا سکون نہیں ملے گا. اور یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے، رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے. قرآن کی تلاوت معمول بنا لو. ہم نے جاب پر جانے سے پہلے کم از کم 1 پاؤ سپارہ پڑھ کے جانا ہے. سب سے پہلی محبت یہ ہے قرآن کو پڑھنا. ٹھیک ہے. دوسری محبت کیا ہے؟ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ. قرآن کا حافظ بناؤ. اس لیے کہ یہ قرآن حفظ کرنا بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. قیامت کے دن یہ بچہ والدین کے لیے بھی عزت کا باعث ہوگا، والدین کو جنت میں لے کر جائے گا. ایک بچے کو کم از کم اپنے بچوں میں سے وقف کر دو. ہم نے اس کو قرآن کا حافظ بنانا ہے. اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون. سورہ العنکبوت آیت نمبر 49 ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ وہ آیات ہیں جو ان لوگوں کے دلوں کے اندر ہیں، ان لوگوں کے سینوں میں ہیں جو علم عطا کیے گئے، اور ہماری آیات کا انکار صرف ظالم لوگ ہی کرتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، یہ اتنا بڑا اللہ کا انعام ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر فرمایا کرتے تھے ما من الانبیاء نبی الا اوتی ما مثلہ آمن علیہ البشر. اللہ نے ہر نبی کو معجزات دیے جس کو دیکھ کر لوگ ایمان لے آئیں، اس نبی کو سچا نبی مان لیں. وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. مجھے بھی اللہ نے وحی کے ذریعے یہ قرآن دیا ہے، یہ اللہ نے مجھے عظیم معجزات عطا فرمایا، اور مجھے امید ہے سب سے زیادہ میری امت جو ہے اس قرآن کی بدولت جنت میں جائے گی. سب سے زیادہ. صحیح بخاری ہے 5981، اور سنن دارمی کے اندر بڑی اہم حدیث ہے ان الرجل الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب. وہ بندہ جو قرآن جو ہے کچھ یاد نہیں کرتا، کچھ بھی اس کو قرآن نہیں آتا، یاد نہیں کیا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک گھر خالی پڑا ہوا ہو، اس کے اندر کوئی رہائشی نہ ہو. اب آپ مثال سے سمجھ گئے یقیناً وہ گھر بیکار ہے نا، شیاطین کی ماجگاہ بنے گا نا. تو اللہ کے بندو اقرأ القرآن فإنہ یاتی یوم القیامت شفیعا لصحابہ. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن یہ سفارشی بنے گا. تو اس سے محبت کرو، خود بھی پڑھو، بچوں کو بھی پڑھواؤ، اور بچوں کو اگر آپ پڑھوائیں گے نا تو آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا. من دل علی خیر فلہ اجر فاعلہ. اور اس کے علاوہ تیسری بات یہ ہے کہ اس قرآن پر عمل بھی کریں. مثلا قرآن میں ہے فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں تو جھوٹ کبھی نہ بولیں. کونوا مع الصادقین، اے لوگوں سچے لوگوں میں سے ہو جاؤ. یہ عمل ہے. قرآن میں ہے نماز پڑھو، نماز کی پابندی کریں، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ کی پابندی کریں. غرض کے جو احکام ہیں یہ ان پر عمل کریں، اس کی خلاف ورزی نہ کریں.
اور اس قرآن کی تعلیمات کو دنیا کی پھیلانے کی کوشش کریں، اور اس میں آپ اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروائیں۔ آج کل میڈیا کا دور ہے، اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں کہ یہ غیر مسلموں کو اس حرکت سے باز آ جانا چاہیے، وگرنہ مسلمان جو ہے اس کا سخت ایکشن لیں گے۔ اپنی حکومت کو بھی اس پر پابند کریں کہ آپ جو ہے ان کے سفیر کو بلائیں اور ان سے سخت احتجاج کریں کہ ایسی حرکت کیوں ہوئی، اس پر پوری امت مسلمہ سے معافی مانگیں اور آئندہ ایسا قانون بنائیں کہ کوئی بھی جو ہے مسلمانوں کے شاعر کی توہین نہ کرے۔ یہ میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے، جہاں تک کوشش کریں اور اس کی مخالفت سے ہر ممکن جو ہے وہ اجتناب کریں۔ اس کی مخالفت بہت ہوتی ہے، جیسے قرآن میں ہے کہ جی جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ ہمارے ہاں کتنی زیادہ یہ ہوتی، اور بھی بے شمار مثالیں ہیں۔ میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو مخالفت ہم کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں، وگرنہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، کل قیامت کے دن یہ قرآن جو ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حجت لک او علیک، یہ قرآن قیامت کے دن تمہاری دلیل بنے گا جنت میں جانے کے لیے، یا تمہارے مخالف بن جائے گا، تمہیں روکنے والا بن جائے گا۔ یہ قرآن جنت میں جانے نہیں دے گا، او علیک، تمہارے خلاف۔ اور اللہ کے نبی نے بھی فرمایا جب شفاعت کرنے کی باری آئے گی، میں جو ہے اپنی امت کو نکال کر لاؤں گا، نکالتا جاؤں گا الا من حبسہ القرآن، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا جس کو قرآن جہنم کے اندر روک لے گا، میں محمد بھی اس کو جو ہے وہ جنت میں نہیں لے جا سکوں گا۔ اس لیے اللہ کے بندو، قرآن سے سچی محبت کرو۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی کا خط جو ہے جس پہ قرآن لکھا ہوا تھا، کسریٰ نے ایک دفعہ پھاڑ دیا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کو جو ہے تباہ و برباد کر دینا۔ ابھی آپ کے جو ہے وہ زندہ ہی تھے، اس کسریٰ کا خاتمہ ہو گیا، اس کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ مسلمانوں کے قبضے کے اندر آ گئی۔ جو توہین کرنے والے ہیں ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے سچی محبت نصیب فرمائے، ہماری جو کمزوری اس حوالے سے ہے وہ دور فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری حکومت کو بھی وہ وہاں احتجاج کرنے کی توفیق دے، اور غیر مسلموں کو اللہ تعالیٰ یا تو ہدایت دے دے، یا اس قرآن کی جو ہے مخالفت کرنے والوں کے لیے جو اللہ کا قانون ہے تباہ و برباد کر دے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور ان کو ایسی عبرتناک سزا دے کہ جس طرح پہلے کسریٰ کو دی تھی، اور وہ بھی اپنی اس شرمندگی کا احساس کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ساتھیو، یہ ترجمہ قرآن کی کلاس جاری ہے ماشاءاللہ۔ کل مورخہ 28 جنوری جو ہے قرآن کی کلاس بعد نماز عشاء ہوگی، اور اس حوالے سے اب ہمیں غور کرنا ہے کہ دیکھیں کتنے بڑے سانحات ہو رہے ہیں، اور ہم پھر بھی قرآن سے محبت نہ کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ قرآن کو جب سمجھ کر پڑھو گے نا، یقین مانیں ترجمے کے ساتھ سمجھو گے آپ کی زندگی بدل جائے گی، یقین مانیے۔ تو اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے اور سیکھنے کی ضرور کوشش کریں۔ اس کے علاوہ اتحاد امت تحفظ مدارس کانفرنس ہے، یہ 29 جنوری بروز اتوار صبح 9 بجے شروع ہوگی۔ جید علماء کرام کے بیانات ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ بمقام نادرن بائی پاس 4K چرنگی سے گاڑیاں روانہ ہوں گی۔ مکمل تفصیل کے لیے پوسٹر جو ہے وہ لگا ہوا ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی طرف سے یہ پروگرام ہے، اس میں بھی آپ ساتھی شریک ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
ہمیں اپنے قرآن پاک سے سچی محبت نصیب فرمائے، دنیا میں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے اور آخرت میں ہمارے لیے اسے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی برکات رکھی ہیں دنیا میں بھی ہمیں عطا فرمائے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ یا عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی